الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان میں سے صدقہ دینے والے مرد ہوں یا صدقہ دینے والی عورتیں ہوں، وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کو قرض دیتے ہیں۔ آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے صدقہ دینے کو قرض حسن سے تعبیر کیا یا قرض سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کو واپس ضرور ملتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی نے قرضہ لیا ہے تو واپس کرو، جس سے قرض لیا ہے اس کو ادا کرو۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر جنازہ تیار ہوتا تھا، آپ معلوم فرماتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اوپر قرضہ ہوتا تو اللہ کے نبی فرما دیتے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس پر آپ کی ایک محبت یہ بھی تھی کہ جب آپ منع فرما دیتے تو صحابہ میں سے کوئی کھڑے ہو کے کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی میں اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ بہرحال قرضے کا حکم اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو واپس کرنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے صدقے کو قرضے سے اس لیے تعبیر کیا کہ دیکھیے، آدمی اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتا رہتا ہے کہ نہ جانے کب کوئی پریشانی آ جائے، ضرورت کا وقت آ جائے، اولاد کی شادی کرنی ہو، سفر کرنا ہو، یا اور کوئی بڑا تقاضا آ جائے تو آدمی جمع کرتا رہتا ہے موقع بموقع، تاکہ اس کو ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ اور ایک مومن کی یا ایک انسان کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہوگی اس کو جب وہ اللہ کے دربار میں ہوگا، تو جو کچھ اس نے دنیا میں خرچ کیا ہوگا اللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے، جس طرح ایک قرض دار اپنا قرضہ ادا کرتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون کس کا قرض ادا کرے گا۔ لہذا اللہ نے صدقے کو قرضے سے اس طرح تعبیر کیا کہ دیکھو، جس طرح قرضے کا ملنا واپس ملنا یقینی ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ دینے والے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کو جب اس کی ضرورت بڑھی ہوئی ہوگی
اور جب اس کو حاجت سب سے زیادہ اللہ کی مہربانی کی ہوگی، وہ چاہے گا کہ میں کسی سے بھیک نہ مانگوں، اس وقت اللہ اس کو اس کا قرض جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر دیا تھا واپس کریں گے۔ لہذا ہر آدمی جس طرح اپنے دنیاوی معاملات میں تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتا رہتا ہے کہ نہ معلوم دنیا میں کب کون سی ضرورت آن پڑ جائے تو جمع کرتا رہتا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے والے، تھوڑا تھوڑا دینے والے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو قیامت میں اس تھوڑے تھوڑے خرچ کرنے کو پہاڑوں کے برابر بنا دیں گے۔ تو اس وقت صدقہ دینے والا نہ کسی سے بھیک مانگے گا، نہ کسی کی طرف آس بھری نگاہ سے دیکھے گا۔ جس طرح دنیا میں جمع کرنے والا ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اسی طرح صدقہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں دینے والا، وہ اللہ کو قرض دینے والا ہے۔ جب اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوگی تو قیامت کے دن اس کو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وجہ سے اللہ نے صدقہ دینے کو قرض دینے سے تعبیر کیا، اللہ کو قرض دینے سے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینا صرف مال سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس معاملے کو اور اللہ کے نبی نے اس معاملے کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ صدقے کے لیے مال دینا ہی ضروری نہیں ہے۔ یعنی صدقہ صرف اسی بات میں منحصر نہیں ہے کہ آدمی مال دے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں صدقہ دینے والا ہوں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھلائی کسی کے ساتھ کی جائے یا جو نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے، وہ ثواب کے اعتبار سے صدقہ جیسا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے عوض صدقہ کرنا ہے۔ صحابہ غریب تھے، فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ کس کی ہمت ہے کہ ہر عضو کے، ہر جوڑ کے عوض صدقہ کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسجد میں اگر تھوک پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کچھ نہ ملے تو 2 رکعت چاشت کی نماز نفل پڑھ لو، یہ تمام اعضائے بدن کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 2 رکعت اور صدقہ ہو رہا ہے 360 جوڑ کا، وجہ کیا ہے؟ علماء نے وجہ بھی لکھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کو حرکت کرنی پڑتی ہے، جسم کا ایک ایک عضو حرکت کرتا ہے، جسم کا ایک ایک عضو نماز پڑھتا ہے۔ لہذا جب 360 جوڑوں نے نماز میں حرکت کی، عبادت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ 360 جوڑوں کی طرف سے انسان کے بدن کے صدقہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، صدقہ ہے۔ کسی کے پاس سواری پر سوار ہونے میں ذرا تکلیف ہو رہی ہے، اس کو چڑھا دو، سوار کرا دو، صدقہ ہے۔ کسی کو سامان اٹھا کر دے دو، صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھے، صدقہ ہے۔ کوئی راستہ پوچھ رہا ہے، راستہ بتلا دو، صدقہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا
ہر نماز صدقہ ہے، ہر روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ حدیث لمبی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرنا صدقہ ہے، کسی کو خوش چہرے کے ساتھ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ لقمہ ڈالنا صدقہ ہے، بشرطے کہ اللہ کے واسطے ہو اور مقصد بھلائی اور نیکی کے عمل سے اللہ پاک کو خوش کرنا اور راضی کرنا مقصود ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ صدقات ایسے ہیں کہ تم اللہ کو قرض حسن دے رہے ہو، یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ اللہ رب العزت والجلال ان صدقات کو اتنا بڑھائے گا کہ دگنا کر دے گا، دگنا سے چوگنا کر دے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ صدیق کا مطلب یہ آتا ہے کہ جو اپنی زبان اور اپنے اعمال میں دونوں میں برابر ہو۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ بولتے ہیں، چونکہ یہ اس سے پہلے والی آیات میں، اس مضمون سے پہلے والے مضمون میں منافقین کا کل ذکر ہوا تھا، تو منافقین کی حرکتیں یہ ہوتی تھیں کہ زبان سے کچھ، اعمال سے کچھ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں۔ صدیق بولا گیا ہے یہاں کہ جو زبان اور اپنے اعمال دونوں کے اعتبار سے سچ بولنے والا ہو۔ واضح رہے کہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے، لہذا سچائی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے ہی لوگ شہید ہیں۔ شہید کا ایک معنی آتا ہے گواہ، چونکہ اس امت کے نیک لوگ، سچے لوگ پچھلی امتوں کے انبیاء کی گواہی دیں گے، یعنی جس وقت ان کی امتیں اپنے انبیاء کا انکار کریں گی، اللہ فرمائیں گے کہ گواہ لاؤ، انبیاء کہیں گے امت محمدیہ گواہ ہے، تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ اے اللہ گزشتہ انبیاء نے اپنا حق ادا کیا تھا۔ امت کہیں گی پچھلی امتیں کہ تم تو تھے نہیں اس وقت، اللہ فرمائیں گے کہ جواب دو، امت محمدیہ کے افراد گواہی دیں گے کہ ہمیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انبیاء نے اپنی دعوت کا اپنے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کا حق ادا کیا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ صدقہ دینے والے، نیکی کرنے والے، قول اور عمل میں سچے پکے لوگ گزشتہ انبیاء کی دعوت کی گواہی دیں گے۔ لہم اجرہم ونورہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کا اجر اور ان کا نور ہوگا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اجر بھی بڑا شاندار ہوگا اور تاریکی میں نہیں ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جھوٹے بنے رہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ ان دو آیتوں میں اس طرح کے مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا،
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں وہ ایسی ہیں یا وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اور قرض بھی کوئی معمولی قرض نہیں، اچھا قرض دے دیا ہے، ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ یعنی اس کا اگر شہید کا لفظی معنی لیا جائے تو گواہ، اور اگر وہ مطلب لیا جائے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، یعنی جو مرتبہ شہیدوں کو اللہ عطا فرمائیں گے سچے لوگوں کو بھی، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کو بھی اللہ عطا کریں گے۔ یعنی جو ہر وقت اپنے مال، جان، عزت، آبرو اللہ کی راہ میں نیلام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے شہید ہوں یا نہ ہوں، اللہ شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیں گے۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے ایسے لوگ دوزخی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔